بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوالی کا موقع ہے، اسی لیے یہ مسائل میرے پاس بہت ہی مرتبہ بار بار آ رہے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک بھی یہ پیغام، یہ مسائل آپ تک پہنچا دوں۔ دیوالی کی مٹھائی جو غیر مسلم حضرات اپنے دوست کو یعنی مسلمانوں کو دیتے ہیں کہ ہماری جو ہے مٹھائی ہے، ہمارا تہوار ہے، دیوالی کا موقع ہے، ہم آپ کو مٹھائی دے رہے ہیں، جو دے رہے ہیں ان مٹھائیوں کا لینا کیسا ہے؟ ہم لے سکتے ہیں؟ مسلمان ان مٹھائیوں کو لے سکتا ہے یا نہیں؟ اور اس کو لے کر کھا سکتا ہے یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ بالکل صاف بتاؤں گا۔ مٹھائی کا بھی وہی حکم ہے، مٹھائی کے علاوہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ جو ہے کسی طرح کی دعوت ہو، جو بھی غیر مسلم حضرات کھانے پینے کی چیزیں دے رہے ہیں، اس کا یہی حکم ہے سب کا، مٹھائی ہو یا کوئی جو ہے اور مثال کے طور پہ دال روٹی ہو یا کوئی اور چیز ہو، سب کا یہی حکم جو ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں جو ہے آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے جو چیز غیر مسلم حضرات دے رہے ہیں وہ حلال چیز سے بنی ہوئی ہے، کھانے کی چیز مٹھائی ہو یا کوئی بھی چیز کھانے کی اگر دے رہے ہیں آپ کو، وہ حلال چیز سے بنی ہے یا حرام چیز سے؟ اگر وہ حرام چیز سے بنی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ سور کے چربی سے کچھ بنا کر آپ کو دے رہے ہیں، سور کے گوشت سے بنا کر دے رہے ہیں، یا پھر کسی مردار مرغی وغیرہ خود ذبح کیے ہوئے غیر مسلم، اس کا کھانا حرام ہے، اس سے آپ کو کھلا رہے ہیں، یا کوئی اور ایسی مٹھائی دے رہے ہیں جو حرام چیز سے بنی ہوئی ہے، اب وہ اگر حرام ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا لینا بھی حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر مجبور ہو جاتے ہیں، نہ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشانی آپ کو آ جائے، یا اگر آپ منع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے نقصان ہونے والا ہے، یا کسی مصلحت کی وجہ سے آپ اس کو لے لیتے ہیں تو آپ مت کھائیے، کسی جانور وغیرہ کو کھلا دیجئے یا اس کو پھینک دیجئے، کھانا بالکل حرام، کیونکہ حرام ہے، وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ حلال ہے، حرام چیز سے نہیں بنی ہے، مٹھائی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اب دیکھا جائے گا کیا؟ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یقین ہے آپ کو کہ اس چیز کو، اس مٹھائی کو یا اس سامان کو وہ اپنی دیوی دیوتاؤں پر، مندر وغیرہ پہ یا کسی بھی دیوی وغیرہ کے نام پر چڑھائے نہیں ہے، تو اب اس کا آپ کا نہ لینا تو بہتر ہوگا۔ لیکن اگر لے لیتے ہیں مصلحت کے طور پہ تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اور اس کا کھانا بھی جائز ہوگا، اس کو لے بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں۔ آج کل جو غیر مسلم حضرات جو ہے دیوالی وغیرہ کے موقع پہ، ہولی وغیرہ کے موقع پہ، کسی بھی موقع پہ، وہ اسی طرح کا ہوتا ہے عام طور پہ کہ وہ الگ سے جو ہے دے دیتے ہیں، الگ سے جو ہے مٹھائی وغیرہ ہیں اس کو تقسیم کرتے ہیں، وہ چڑھاوا وغیرہ نہیں ہوتا ہے، پرساد وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اگر یقین ہو جاتا ہے آپ کو یقیناً یہ ایسے ہی دے رہے ہیں، پرساد وغیرہ نہیں ہے، بس یہ تو خوشی کے طور پہ ہم کو دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، یا غیر مسلم دوست آپ کو لے کر چلا گیا، چلو ساتھ میں ہوٹل میں کھائیں گے، ہوٹل میں لے گیا، مٹھائی وغیرہ آپ کو وہیں سے ہوٹل سے خرید کے کھلا دیا، تو آپ کھا بھی سکتے ہیں، بالکل جائز ہے کھانا، اس کو کھانا کیونکہ حلال ہے، اس میں حرمت کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ ہاں لیکن ہاں اس سے یاد رکھیے گا بچنا بہتر ہے، آپ کو بچنا چاہیے۔ اس کے لیے پہلے یہ سمجھ لیجئے، غیر مسلم سے آپ خود جا کر مانگ رہے ہیں، ارے آپ کی تہوار ہے، ہولی کا دن ہے، آپ کو ہم نے کچھ مٹھائی وغیرہ نہیں دیے، یہ جائز نہیں ہے آپ کا مانگنا، آپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ مسلمان جو ہے خود جا کر مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ کی دیوالی تھی، ہمیں آپ نے مٹھائی نہیں دی، یہ جائز نہیں ہے آپ کا مانگنا، اس طرح نہیں مانگ سکتے آپ، جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر مانگنے کے باوجود وہ دے دیتے ہیں تو پھر یہی حکم ہے جو ابھی بتا رہا ہوں، لیکن مانگنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ خود بخود دے دیتے ہیں یا مانگنے کے بعد بھی دیے ہیں تو پھر یہی مسئلہ ہے جو ابھی میں نے بتایا، یقین ہو جائے تب جا کر جو ہے حلال ہونے کا یقین ہو، چڑھاوے کا یقین ہو جائے کہ چڑھاوا نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، اگر یقین ہو جائے کہ چڑھاوا ہے، پرساد کے طور پہ لا کر دے رہے ہیں، یا اپنے مندر پہ یا دیوی دیوتاؤں کے نام پر چڑھاوا ہے، یہ جس کو پرساد کہتے ہیں وہ لوگ، اب اس کا لینا بھی ناجائز اور حرام ہے، اس کا کھانا بھی ناجائز اور حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ اگر کسی مصلحت کے طور پہ، مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے آپ لے لیتے ہیں تب بھی آپ کے لیے کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے، بالکل اجازت نہیں ہے کھانے کی۔ جیسا کہ مسئلہ بہت ساری کتابوں میں ابھی آپ کو آخر میں حوالہ دوں گا، لیکن اگر لے لیے ہیں تو کسی جانور کو، کسی مسلمان وغیرہ کو مت دیجئے، کسی جانور کو کھلا دیں یا اس کو پھینک دیں یا دفن کر دیں لے کر کہیں پر، لیکن کھا نہیں سکتے۔ ہاں یہ تو دوسری صورت تھی۔ تیسری صورت ہے، آپ کو شک ہے، لگتا ہے یہ چڑھاوا ہے،
پھر سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ چڑھاوا نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے چڑھاوا ہونے کی، اور ادھر یقین بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے چڑھاوا نہیں ہے، یعنی دونوں طرف ہے، شک میں ہے، آپ کو شک ہے کہ یہ چڑھاوا ہے یا نہیں ہے، اس صورت میں نہ لینا بہتر ہے۔ اگر لے بھی لیتے ہیں نہ کھائیں، کیونکہ احتیاط کا پہلو اپنائیں، احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آپ اگر لے لیے ہیں شک ہونے کے باوجود، ایک تو نہ لینا بہتر تھا، اگر کسی وجہ سے لے لیتے ہیں، لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن لے لیتے ہیں تو اب اس کو مت کھائیے، کیونکہ شک ہے۔ جب شک ہے حرام حلال میں تو حرام کو ترجیح دیجئے اور اس کھانے کو کسی جو ہے جانور کو کھلا دیجئے، کتے وغیرہ کو یا کسی اور جانور کو، یا اس کو دفن کر دیجئے، مت کھائیے۔ یہ میں نے تمام مسائل غیر مسلم حضرات جو مٹھائی وغیرہ یا کوئی بھی سامان کھانے وغیرہ کی چیزیں اگر مسلمان کو دے رہے ہیں، میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ مسائل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ مسئلہ دیوالی کے موقع کا بھی ہے، ہولی کے موقع کا بھی ہے، کسی بھی تہوار کے موقع پر اس مسئلے کو آپ سامنے لا سکتے ہیں۔ سب کا یہی حکم ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مکمل مسئلہ اور صحیح طریقے سے مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ سمجھ پائیں رابطہ کریں، نمبر وغیرہ دیا ہوں، پوچھیں، علماء سے پوچھیں، مسئلے کا حل نکالیں۔ برائے کرم اپنی مرضی سے مسئلے پہ عمل نہ کریں، علماء سے رابطہ رکھیں، علماء سے پوچھیں، علماء بتائیں گے، ان کی ذمہ داری ہے، ان پہ فرض ہے بتانا مسئلے مسائل۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔